آج کی ہماری جو مہمان شخصیت ہیں وہ وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب ہیں۔ پرائم منسٹر صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم۔ وعلیکم السلام۔ ناظرین، آج کے شو میں سوال و جواب کا سیشن ہوگا اور اس کے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں ٹی وی اینکرز کا ایک نمائندہ پینل۔ پہلے تو پرائم منسٹر صاحب گفتگو کا آغاز کرنے سے قبل میں چونکہ آپ سے براہ راست میڈیا انٹریکشن ہو رہا ہے تو میں آپ کا ایکنالج کروں گا آن ایئر کہ جب آپ سے انٹرویو کیا تھا اس وقت آپ پرائم منسٹر نہیں تھے تو آپ نے کہا تھا اگر آپ وزیراعظم بن گئے تو پاکستان ٹیلی ویژن پہ جو سینسرشپ ہے اس کو ختم کر دیں گے۔ تو واقعتاً وہ سینسرشپ اس وقت ختم ہو چکی ہے اور ہم امید کریں گے کہ یہ پالیسی کنٹینیو کرے گی۔ مختصر سے میرا سوال ہے، 100 دن آپ کو مکمل ہو گئے ہیں، آپ نے اپنا پرفارمنس چارٹ بھی دیا ہے، 34 میں سے 18 انیشیٹوز آپ لوگوں نے مکمل کر لیے، لانچ سٹیج میں 16 پہ کام ہو رہا ہے۔ عوام کی بہت جناب وزیراعظم آپ سے توقعات اور امیدیں ہیں۔ اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں ان 100 دنوں میں آپ اگرچہ عرصہ قلیل ہے لیکن آپ نے خود ہی اس کا تعین کیا تھا، کس حد تک عوام کی توقعات پر پورا اتر پائے ہیں؟ آر وی بیٹر آف ٹوڈے ایز وی ور 100 days before؟ دو چیزیں، پہلے تو دیکھیں سینسرشپ کیوں بری ہوتی ہے اور جب آپ انفارمیشن کو چھپاتے ہیں وہ کون چھپانے کی کوشش کرتا ہے؟ وہ چھپانے کی کوشش کرتا ہے جس کو خوف ہوتا ہے کہ میں کوئی چیزیں ایسی کر رہا ہوں جو میں پبلک میں نہیں لانا چاہتا۔ جمہوریت کے اندر اور آمریت میں فرق یہ ہے کہ جمہوریت کے اندر آپ کو ٹرانسپیرنٹ ہونا پڑتا ہے۔ سارا جو نیشنل اسمبلی اور انڈیپینڈنٹ میڈیا کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے اوپر ایک واچ ڈاگ بنے، آپ کو چیک کرے، آپ کے غلط کام کی نشاندہی کرے۔ جب آپ انفارمیشن کے اوپر کلیمپ ڈاؤن کرتے ہیں اس کا مطلب کہ آپ کو خوف ہے کہ کوئی چیز ایسے نکل گئی جو میں غلط کر رہا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ جتنی بھی ٹرانسپیرنٹ ہو، اتنی ٹرانسپیرنٹ ہو، کوئی بھی پہلے گورنمنٹ نہ ہوئی ہو، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے انٹرسٹ میں ہے کہ میرے وزیروں کے اوپر نظر رکھی جائے، میرے پر نظر رکھی جائے، اور اس سے ہوتا کیا ہے کہ جو جمہوریت کی جو نمبر 1 چیز ہوتی ہے پبلک گورنمنٹ کو اکاؤنٹیبل رکھ سکتی ہے۔ تو میں پہلے یہ چیز واضح کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ہمیں کوئی اس چیز کے اوپر خوف نہیں ہے۔ میں اگر میرا کوئی وزیر غلط کام کر رہا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ وہ ایکسپوز ہو۔ سیکنڈلی جی یہ 100 days کی بات دیکھیں، 100 days میں بیسکلی ایک آپ کا ڈائریکشن کلیئر ہو جاتا ہے کہ حکومت جا کدھر رہی ہے۔ یعنی 100 days میں تو اچیومنٹ نہیں ہو سکتی نا، وہ تو آپ کا PC1 بنتا ہے، مثلا آپ نے پل بنانا ہے، وہ پل 100 days میں تو نہیں بنے گا نا، آپ اس کی پلاننگ کریں گے اور اس کے بعد ہوگا۔ تو اس کا ڈائریکشن ہے، میں صرف اس کی ڈائریکشن آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا ڈائریکشن کیا ہے۔ ہمارا ڈائریکشن میں ایک چینج کر کے ایک ایلیٹس سسٹم سے ایک وہ سسٹم لانا چاہتا ہوں جو نچلے طبقے کے لیے پالیسیز بنے۔ جو پالیسیز ہماری ہوں اب تک پاکستان کے اندر، تعلیم ایلیٹ کے لیے ہے، ہسپتال ایلیٹ کے لیے ہے، انصاف کا نظام ایلیٹ کے لیے، اچھے وکیل ہیں تو میں پکڑا بھی جاؤں ڈاکے مارتے ہوئے تو میرا وکیل مجھے 2-3 سال ادھر ادھر چکر لگوائے گا، اور میں غریب آدمی ہوں، میں جیلوں میں پڑا ہوں، اور میں جب جیل میں تھا تو مجھے خود آ کے ادھر کے جو جیل کا جو بھی سپرنٹینڈنٹ تھا اس نے مجھے خود بتایا ہے کہ یہاں تقریباً آدھے لوگ بے قصور ہیں، اور اگر آپ ان کو وہ وکیل دے دیں جو ان کے پاس ہیں تو شاید ان میں سے زیادہ تر نکل جائیں کیونکہ کارروائی پوری نہیں ہوئی۔ اسی طرح آپ کا ہمارا جو سارا سسٹم ہے، جابز کا کیا ہے، پیسے والوں کو ایلیٹ سسٹم سے جو آتا ہے اس کو نوکریاں ملتی ہیں، جو نچلے والے، سارا سسٹم سکیوڈ ہے ایک چھوٹی سی کلاس کو اوپر کرنے کے لیے، باقی قوم نیچے۔ ہماری جو کوشش یہ ہے تعلیم کا نظام میں جتنی بھی ہم چیزیں لے کے آئے ہیں وہ ساری کیسے نچلے طبقے کے اوپر سلیبس کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ ہائی پاورڈ کمیٹی بنائی ہے جو ایک کورس سلیبس لے کے آئے تاکہ ایک قوم بنے اور نچلے والوں کو وہی موقع ملیں CSP ایگزام میں جو کہ ایک ایلیٹ انگلش اسکول سے ملتے ہیں۔ سیکنڈلی جو ہاسپٹلز کا سارا سسٹم بن رہا ہے گورنمنٹ ہاسپٹلز کو ٹھیک کرنے کا، امیر جاتا ہے پرائیویٹ ہاسپٹل میں، غریب جاتا ہے گورنمنٹ ہاسپٹل میں، تو وہ، اور پھر ہیلتھ کارڈ۔ ہیلتھ کارڈ ایک ایسا ہے کہ جو ایک غریب آدمی کے لیے، آپ اگر غربت دیکھیں تو ایک غریب آدمی اپنے بجٹ پہ چل رہا ہوتا ہے، بیماری ہوتی ہے وہ فیملی غربت کی لکیر سے نیچے چلی جاتی ہے۔ تو ہیلتھ کارڈ ایک ایسی چیز ہے، ہیلتھ انشورنس، جو سارا انشاءاللہ پاکستان میں لے کے آ رہے ہیں۔ پھر پہلی دفعہ لیگل ایڈ ہم نے قانون بنایا ہے، ایک باقاعدہ ایک لیگل ایڈ اتھارٹی بنے گی، جو غریب لوگ اپنے کیس نہیں لڑ سکتے ان کو گورنمنٹ وکیل کر کے دے گی، نہیں وکیل کر کے دے گی، جو کہ باہر کی چیزیں ہیں۔ اور پھر
جو بڑے ایکسٹینسو پروگرام لے کے آئے ہیں، یہ جو دیہات کے اندر بڑا شور مچا وہ انڈے کے اوپر اور کٹے کے اوپر، اصل میں وہ بل گیٹس نے جب وہ بات کی تو اگلے دن وہ لوگوں کو سمجھ آئی کہ جی یہ تو بڑی زبردست بات کر دی. اور امریکہ کے اندر اگر آپ ان کا کنٹریبیوشن دیکھیں یہ مرغیوں کی اور ان کی جو میٹ گوشت کی، تو آپ ریئلائز کریں گے کہ ایک ایڈوانس ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس ملک کتنا ریلائی کرتا ہے اس کے اوپر. میرا مقصد صرف یہ ہے کہ جو اصل غربت ہے وہ دیہات میں ہے. ٹھیک، جو اصل غربت ہے دیہات میں ہے. تو دیہات میں آپ نے کیا کام کرنا ہے؟ پیسے تو ہمارے پاس ہے نہیں، تھوڑے پیسے خرچ کر کے ٹارگیٹڈ سبسڈی دے کے چھوٹے کسان کو، وہاں جو خواتین ہیں وہ کسی طرح اپنے آپ کو امپاور کر سکتی ہیں. اور پھر جو اصل بات میں نے کی تھی کہ جو آج حلال میٹ کی انٹرنیشنل ٹریڈ ہے وہ 2000 ارب ڈالر کی ہے. ہم کوئی 7ویں نمبر پہ لائف سٹاک پروڈیوس کرتے ہیں، ہم ہیں ہی نہیں اس کے اندر. تو یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ ڈائریکشن آپ نے سیٹ کر لی ہے. میں چاہوں گا کہ حامد میر صاحب اگر آپ سوال کریں پرائم منسٹر صاحب سے. میں صرف یہ ڈائریکشن کا آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہماری اوپر سے ایلیٹس سے لے کے ایک باٹمز اپ پالیسی ہے. اچھا، یہ جس تقریر کا آپ نے ذکر کیا جو 100 دن مکمل ہونے پہ آپ کی تقریر تھی، جس میں آپ نے اس کا مرغی کا اور انڈے کا بھی ذکر کیا، تو اس کا کچھ لوگوں نے کافی مذاق بھی بنایا. حالانکہ یہ تو مجھے یاد ہے شہباز شریف صاحب نے بھی یہ اسکیم شروع کی تھی، لیکن ان کی اسکیم چلی نہیں. لیکن آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ اگلے ہی دن، اس آپ کی تقریر کے اگلے ہی دن مارکیٹ میں جو ڈالر ہے وہ شوٹ اپ کر گیا اور ایک ملک میں بحرانی کیفیت پیدا ہو گئی؟ اس پہ آپ نے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر ڈالر مہنگا ہو کہ گھبرائیں نہ. کیوں نہ گھبرائیں؟ آپ کے پاس وہ کون سی ایشورنس ہے قوم کے لیے کہ ہم نہ گھبرائیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اکانومی کو ٹھیک کر لیں گے؟ پہلے تو پلیز ایک چیز یاد رکھیں کہ ہم کوشش کریں اداروں کو مضبوط کرنے کی، آٹونومائز کرنے کی. اور اسٹیٹ بینک نے یہ جو فیصلہ کیا مجھے اچھا نہیں لگا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ 100 ڈیز کے اوپر پہلے گفتگو ہو جاتی. یہ تھوڑا بعد میں بھی فیصلہ ہو سکتا تھا، لیکن کیونکہ آٹونومائز کیا ہوا اسٹیٹ بینک کو، انہوں نے اپنے جو انہوں نے سمجھا کہ معاشی حالات ہیں اس کے مطابق کیا. میں پھر پرابلم کیا ہے، میں آپ کو ذرا پہلے یہ سمجھ جائیں کہ روپیہ کیوں گرا ہے. پرابلم یہ ہے کہ پچھلی گورنمنٹ نے جو چھوڑ کے گئے ہیں تقریباً 19 ارب ڈالر کا خسارہ تھا ایکسپورٹ اور امپورٹ میں. جب 19 ارب ڈالر کا خسارہ ہو، جب یہ گورنمنٹ آئی تھی تو 2.5 ارب ڈالر کا خسارہ تھا. اتنا بڑا خسارہ یہ چھوڑ کے گئے. اب مارکیٹ کیا دیکھتی ہے؟ مارکیٹ دیکھتی ہے کہ جناب اگر اتنا بڑا خسارہ ہے اس کا مطلب ڈالر خریدو، کیونکہ ڈالر اوپر جائے گا. اب ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہے نا. اگر آپ کے ڈالر کی 19 ارب ڈالر کا خسارہ ہے مارکیٹ کے اندر تو لوگ اسپیکولیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. پچھلے 1 سال کے اندر وہ پچھلی گورنمنٹ نے روپے کی قیمت کو مینٹین کرنے کے لیے 7 ارب ڈالر خرچ کیا. تو پہلی ڈالر کا خسارہ ہے، پہلے ہی امپورٹس زیادہ ہیں ایکسپورٹس کم ہے، تو اوپر سے 7 ارب ڈالر خرچ کر دیا روپے کو مینٹین کرنے کے لیے، کیونکہ آرٹیفیشلی مینٹین تھا. دیکھیں مارکیٹ تو دیکھتی ہے، مارکیٹ دیکھتی ہے کہ جب ان کے پاس ان کی امپورٹ اور ایکسپورٹ کیا ہے. ایک چیز دیکھتی ہے خسارہ. آپ کی جب بھی کوئی سٹڈی کرتا ہے نا آپ کے ملک کو، وہ سب سے پہلے دیتا ہے ڈیفیسٹ کتنا ہے آپ کا، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کتنا ہے، فسکل ڈیفیسٹ کتنا ہے. جب خسارہ ہوتا ہے، جس طرح ایک گھر ہے، ایک گھر میں جب خسارہ ہو اس کا مطلب گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں، تو وہ پھر اسپیکولیشن چل پڑتی ہے ڈالر. اب ہم نے یہ اسٹیٹ بینک نے یہ کہا کہ ہم پیسے خرچ کر رہے ہیں، پہلے ہی ہمارے پاس ڈالرز نہیں ہیں، پہلے ہی ہم باہر ملکوں میں جا کے کوشش کر رہے ہیں کہ فورن ایکسچینج ملے اپنے ڈالر کو پراپ اپ کرنے کے لیے، اوپر سے آپ ڈالر خرچ کر رہے ہیں ایکسچینج مینٹین کرنے کے لیے. اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا گرانے کا اس کو. یہ میں مانتا ہوں کہ اس وقت اس کی وجہ سے ایک فضا ہو جاتی ہے کہ جی انسرٹنٹی ہے. یہ کہہ رہے ہیں آپ اسٹیٹ بینک نے گرایا ڈالر؟ جی اسٹیٹ بینک آٹونومس ہے نا. اچھا، مجھے تو نہیں پتا تھا. اگر مجھے ہوتا تو میں ان کو شاید کہتا اور طرح کریں، شاید ڈیلے کر کے کریں، اسٹیگر کر دیں، لیکن خیر اسٹیٹ بینک نے کیا. اسٹیٹ بینک یہ تو نہیں کر سکتا کہ مرضی سے جو چاہے کر لے. ان کے ایک فائنانس منسٹر ہیں، ان کی ایک فائنانس ٹیم ہے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ یکدم جو اسٹیٹ بینک کے گورنر صاحب چاہیں گے وہ کر دیں گے. اس کا اثر تو آپ پہ ہونا ہے نا، جواب دہ آپ ہیں، گورنر اسٹیٹ بینک نہیں ہے. اور اسی لیے جب پہلے بات ہو رہی تھی کہ یہ گورنر اسٹیٹ بینک جس کو آپ کی گورنمنٹ نے لگایا ہے، یہ
पिछली गवर्नमेंट के माउथ पीस थे, उन्हीं के लिए काम करते थे। ये यकदम 2 दफ़ा हुआ 8-8 रुपए का, तो आम आदमी मुतासर हो रहा है ना, मार्केट अपसेट होती है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये ऑटोनमस बॉडी, ऑटोनमस का मतलब ये नहीं होता कि बेलगाम आज़ादी है और एग्जेक्टिव आप हैं और आपकी गवर्नमेंट है, उनसे कोई पूछे ही ना, और पूरी फाइनेंशियल टीम जो है वो इंडिपेंडेंटली किसी और के लिए काम करता है। ये आपका पॉइंट ठीक है। हमने इसके बाद हमने मैसेज भिजवाई है कि आगे से ये आपने करना है, तो एक छोटा सा ग्रुप, हमें पता होना चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हैं ताकि हम अपनी इनपुट दे सकें। ये दोनों दफा मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि मुझे न्यूज के ऊपर पता चला रुपया गिरा है। अच्छा। लेकिन और वैसे इवेंचुअली होने भी आपके देखिए इदारों को ऑटोनमस और मजबूत होना चाहिए। और एक मैं कंप्लीट कर लूं बात। मैं आपकी बात मानता हूं कि एकदम जब हुआ, और वो भी हमारे 100 दिन का प्रोग्राम, हम चाहते थे उसके ऊपर डिस्कशन हो, अगले दिन चलेगी रुपए के करने पे। लेकिन मैं एक चीज आपको समझाना चाहता हूं। देखिए ये जो एडजस्टमेंट है ना रुपए की, ये आप याद रखना कि ये एक टेम्पररी फिनोमेना है अपने डॉलर एक्सचेंज बचाने के लिए, जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज पड़ा हुआ उसको बचाने के लिए। इस वक्त हमें क्राइसिस हुआ फॉरेन एक्सचेंज का, और उसको, और जो हमने बाहर से भी चाइना से, यूएई से, सऊदी अरेबिया से जो हमने मदद मांगी, वो फॉरेन एक्सचेंज अपने रिजर्व्स को स्टेबल करने के लिए, क्योंकि ये टेम्पररी फिनोमेना है। मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि ये इसलिए टेम्पररी फिनोमेना है कि पाकिस्तान के जो इंडिकेटर्स हैं, आगे जाके हमें ये प्रॉब्लम नहीं आएगा, वो सारे इंडिकेटर्स हमारे सही डायरेक्शन पे जा रहे हैं। नंबर 1 थोड़ा आगे नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। अच्छा। पहले ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं पहले एक बार क्लियर कर दूं। कैसे डॉलर्स आएंगे? नंबर 1 एक्सपोर्ट्स के अंदर अभी से ही इंक्रीज आनी शुरू हो गई है। नंबर 2 रेमिटेंसेस, उनको हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि हवाले नहीं, लीगल चैनल से भेजो, उसमें इंक्रीज आनी शुरू हो गई है। नंबर 3 और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन्वेस्टमेंट के अंदर इस वक्त इतने छोटे टाइम में बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आए हैं। एक्सॉन आया है, कोक ने फैसला किया, पेप्सी ने एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करने का फैसला किया, ऑयल रिफाइनरी के अंदर इन्वेस्टमेंट। चाइनीज एम्बेसडर ने पहली दफा स्टेटमेंट दी है कि ये हम अब जो कर रहे हैं पाकिस्तान से, पहले तो एक सीपेक सड़क थी और एक पावर प्लांट थे, अब हम इन्वेस्टमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हैं पाकिस्तान में, ताकि ये ना हो कि अब तक तो ये था ना कि चाइनीज लोन ज्यादा थे, अब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट है। असल चीज मुल्क उठता है इन्वेस्टमेंट पे। जब आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट आती, जो चाइना उठा था, चाइना ने कैसे उठा था? हमारी तरह के बुरे हालात थे उनके। चाइना ने एक्सपोर्ट जोन्स क्रिएट की, बाहर से इन्वेस्टमेंट लेके आए, और वो इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक्सपोर्ट की थी, चाइनी लेबर था। वही मॉडल हम पाकिस्तान में लेके आ रहे हैं, तो आगे जाके तो हालात ठीक हो जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर इस हफ्ते हमारे कानून आ रहे हैं, सख्त कानून आ रहे हैं, क्योंकि हमारा 10 अरब डॉलर मुल्क से बाहर चला जाता है, चोरी का पैसा, ज्यादातर इलीगल पैसा है जो कि लोग यहां से चोरी करके लेके जाते हैं। आपने पहले जो कहा था कि जो टीम है वो उस पर बहुत ज़्यादा चीज़ें डिपेंड करती हैं, आपकी जो काबीना है, आपके जो वज़रा हैं, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर ही वो है। आपने जो नया पाकिस्तान भी बनाना है वो 100 डेज़ में तो बनेगा नहीं, एज यू राइटली सेट कि डायरेक्शन एक आपने सेट करनी थी। बट अगर 2 सवाल के मेरे इस हिस्से हैं कि अगर आप ये एक तो बता सकें कि आपको क्या लगता है कि काबीना में आपके ऐसे कौन से वज़रा हैं, चंद एक, जो आपको लगता है कि वाकई उन्होंने इन 100 दिनों में डायरेक्शन सेट करके आवाम को दिखाया, अपनी अपनी पोर्टफोलियो जो उन्हें मिला हुआ है अपनी अपनी वजारत के हवाले से। और दूसरा, एक और आपके वजीर आजम स्वाति साहब, उनका केस कोर्ट में चला, GIT पेश की रिपोर्ट सामने आई जिसमें उनको कसूरवार ठहराया जा रहा है। नए पाकिस्तान में सर हम एक्सपेक्ट करते थे कि आप कोर्ट से पहले खुद एक प्रेसिडेंट सेट करें, खुद उनको अपनी काबीना से अलग करें, ये आपने करना था। सो वो नहीं हुआ, वो अभी तक काबीना का हिस्सा है। 2 चीजें। पहली चीज आपने कही कि मिनिस्टर्स की क्या परफॉर्मेंस है। 100 दिन में अब सारे मिनिस्टर्स ने अपनी मुझे इस हफ्ते मैं देखूंगा, सारों ने मुझे रिपोर्ट्स दी हैं कि अब तक उन्होंने क्या अचीव किया, वो आगे क्या करने जा रहे हैं, और कॉस्ट कटिंग कितनी की। ये 3 चीज़ों के ऊपर मैं इंशाल्लाह इस हफ्ते के ऊपर फैसले करूंगा। हो सकता है हम कई वजीरों को चेंज करें। मैं एक चीज़ कहूंगा, ये
کہ دیکھیں جو سچویشن میں پارٹی نے لیا ہے اس ملک کو، کسی پاکستان کی تاریخ میں گورنمنٹ کو اس طرح کے حالات نہیں ملے. کبھی کسی گورنمنٹ کو نہ فسکل ڈیفیسٹ اتنا بڑا ملا ہے اور نہ خاص طور پہ جو امیڈیٹ پرابلم تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا ہے نا، کہ باہر کی دنیا یہ تو شکر ہے ابھی انویسٹ کر رہے ہیں لوگ آ کے. نارملی لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کے ملک میں آپ کے پاس ڈالر ہی نہیں ہے آپ کے امپورٹس کو سروس کرنے کے لیے، تو انویسٹمنٹ بھی رک جاتی ہے. وہ اس لیے لوگ انویسٹ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو نظر ہے پاکستان کا پوٹینشیل. لیکن ان حالات کے اندر میرے خیال میں ہم نے جتنی محنت کی ہے، میں آنیسٹلی کہہ سکتا ہوں کہ میں نے زندگی میں کبھی اتنی محنت نہیں کی، کرسی پہ اتنا نہیں بیٹھا نہ ایک دن میں نے چھٹی لی ہے. اور وہ اس لیے کہ ایک ملٹی کرائسس ہے، ایک ادارہ نقصان کر رہا ہے، ایک گورنمنٹ کا ادارہ ریکارڈ نقصان کر رہا ہے، ایک ادارہ ٹھیک نہیں چل رہا. میں آپ کبھی پاور سیکٹر کے اندر ہم نے سوچا تھا 480 ارب روپیہ بہت بڑی سیکولر ڈیٹ تھی، 1200 ارب روپے کی سیکولر ڈیٹ چھوڑ کے گئے ہیں، بجلی کی قیمت بھی بڑھا کے. اور آپ پی آئی یہ ریلوے ایک ادارہ دیکھیں. اداروں کے بارے میں کر کیا رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کا سٹانس پہلے بھی تھا، 200 بلین روپے کا آپ ذکر کیا کرتے تھے کہ پی آئی اے اس کا سٹیل مل کا خسارہ ہے، پی آئی اے کا 406. آپ پرائیویٹائزیشن کے خلاف بھی ہمیشہ رہے ہیں، بہت زیادہ ناقد رہے ہیں. سو اگر پرائیویٹائز بھی نہیں کرنا تو پھر کیا پالیسی ہے؟ ہماری پالیسی وہ ہے، ہم نے 2 ماڈل سٹڈی کیے تھے، ایک سنگاپور کے اور ایک ملیشیا کے. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ان کو ساروں کو ایک ہولڈنگ کمپنی میں لے لیا، سارے گورنمنٹ کارپوریشنز کو، اور ان کو مکمل طور پہ ایک اس طرح پرائیویٹائز بھی نہیں کیا اور ان کو چلایا پروفیشنلی. مثلا ایمریٹس ایئر لائن ہے، وہ ہے تو گورنمنٹ کی لیکن پروفیشنلی چلتی ہے، اس میں کوئی مداخلت نہیں ہے، ان کے پروفیشنل چیف ایگزیکٹو ہیں. تو ہم نے یہ ایک ہولڈنگ کمپنی میں لے کے ان سارے اداروں کو پروفیشنلی چلانا ہے، اور وہ پروسیس میں ہے، اس کی لیگل امپلیکیشنز تھی، تھوڑا ٹائم لگا. لیکن میں آپ کو ایک چیز کہنا چاہتا ہوں، جو حالات میں پاکستان یہ چھوڑ کے گئے ہیں، ان حالات کے اندر میرے خیال میں جو کہ پرفارمنس ہوئی ہے گورنمنٹ کی وہ زبردست ہے. جو پرابلمز آئے ہیں، میں صرف ایک پرابلم بتا دوں. پرابلمز یہ آئے کہ دیکھیں جب آپ اتنا بڑا 18.5 ارب ڈالر کا خسارہ لیتے ہیں فورن کرنٹ اکاؤنٹ کا، اس کے بعد آپ کو پہلے دن سے فائر فائٹنگ کرنی شروع کرتی ہے. اور وہ جب یہ فائر فائٹنگ ہوتی ہے اس میں ایک انسرٹنٹی آتی ہے. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ سٹیبلٹی دیکھیں گے پاکستان. آزم سواتی والا رہ گیا. اچھا، میں صرف یہ کہوں گا کہ کسی جگہ مداخلت ہم نے نہیں کی. آپ یہ سوچیں کہ میں ہوں انٹیریئر منسٹری کا اس وقت ہیڈ، میرے نیچے سی ڈی اے، وہ بنی گالا کے گھر کے اوپر وہ رپورٹ دے رہے ہیں. کبھی ماضی میں کسی کی مجال تھی؟ حالانکہ کوئی ایلیگل نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس طرح کی رپورٹ دی جس طرح لگا کہ جی ریگولرائزیشن ہوئی. تب تو وہ جنگل تھا وہاں میں، ریگولرائز کس سے کرواتا؟ وہ تو نہ سی ڈی اے کے نیچے تھے. لیکن میرے کیس کسی کے اوپر اعظم سواتی کا کیس ہے، کوئی مداخلت، میرے نیچے انٹیریئر منسٹری تھی، میرے نیچے سی ڈی اے تھا، ہم نے کسی جے آئی ٹی میں مداخلت نہیں کی. اور ایک جو آپ کہہ رہے ہیں وہ جب تک آپ کسی کے اوپر انکوائری نہ، یعنی جس طرح بابر وان کے اوپر ہوئی، انہوں نے خود ریزائن کر دیا ایک دم، حالانکہ ابھی انکوائری تھی. تو ابھی جب تک ہمیں جی آئی ٹی کی رپورٹ نہیں آتی، وہ تو آ گئی ہے، اور جو جی آئی ٹی رپورٹ آ گئی ہے، اس سے پہلے جو جی آئی ٹی رپورٹس آئی تھی ان کے اوپر آپ کا موقف رہا ہے کہ ایک سٹینڈرڈ آپ نے سیٹ کیا تھا. اس کی رپورٹ کب آئی ہے جی آئی ٹی کی؟ وہ کچھ دن پہلے ہی آئی ہے، کچھ دن پہلے شو کی سپریم کورٹ میں، اور وہ اگینسٹ آئی ہے. یہ آپ فکر نہ کریں، دیکھیں جب ایک جو فیصلہ آئے گا اس کے اوپر ہم چلیں گے، کوئی مداخلت نہیں کریں گے کسی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. عمران صاحب، میں ایک تو ضمن سوال انہوں نے بڑا صحیح کہا، سینسرشپ تھوڑی کم ہوئی ہے اور آزادی ملی، لیکن آپ سے جب بھی انٹرویوز کیا تو آپ نے کہا بی بی سی ماڈیول پہ پی ٹی وی کو لے کے آئیں گے، تو انفارمیشن منسٹری کے اس سے نکالنے اس کو باہر ہی، تو آپ کے لیے بڑے بیات کی گیم ہے، کیونکہ آپ اس میں مجھے پتا آنیسٹ اور ڈیڈیکیٹڈ ہے، اور پی ٹی وی اتنا بڑا ایسٹ ہے ہمارا، میرا الما میٹر ہے، اس میں اتنا ٹیلنٹ ہے، اس کو اگر آپ بی بی سی کی طرح ریگولیٹ کریں گے اور انفارمیشن منسٹری کوئی انفلوئنس نہیں ہوگا تو وہ اور زیادہ کریڈیبل ہے. ضمن سوالوں کے انوار بھائی نے بات کہہ دی، میرا بھی تعلق پی ٹی وی شروع میں وہاں سے کیا کہہ رہے. دوسرا میرٹ کی بات، ہم نے آپ کی یہ ہزاروں دفعہ تقریر چلائی اور ہم دل سے اس پہ بلیو کرتے ہیں کہ آپ بھی بلیو کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم سے پہلے قوم اس لیے برباد ہوگی کہ امیر لوگوں کے لیے قانون دوسرے تھے، کمزور کے دوسرے تھے.
اب ہم دیکھتے ہیں کہ اعظم سواتی صاحب کا ایشو ہو یا اس سے بڑھ کے عثمان بزدار صاحب نے جس طرح انٹرفیئر کیا، کورٹ میں ثابت ہوا ڈی پی او پاک پتن کی مداخلت، لیکن اس میں آپ کی طرف سے کوئی ان کو شو کاز نوٹس نہیں آیا، بلکہ آپ جا کے لاہور میں ان کو سپورٹ کرتے. اچھی بات ہے، وہ آپ کرتے ہیں، ان کو سپورٹ ان کو کرنا بھی چاہیے، وہ نئے آئے ہیں ابھی، لیکن آپ نے ان سے کوئی باز پرس نہیں کی. اگر باز پرس کی تو ہمیں اس کے بارے میں نہیں بتایا. آپ ڈی پولیٹیسائز کرنا چاہ رہے ہیں پنجاب کو، جو شہباز شریف نے پولیٹیسائز کیا ہوا تھا، لیکن یہ تو پوری پولیس کو وہ پولیٹیسائز کر رہے تھے. کورٹ میں ان کے متعلق یہ آ گیا اور انہوں نے معافی مانگی کورٹ سے کھڑے ہو گئے، لیکن آپ کی طرف سے کچھ نہیں آیا. تو سر ہم ایز آپ پرائم منسٹر کی طرف دیکھتے ہیں کہ آپ کی لیڈرشپ ہم نے بڑے انسپائر ہیں آپ کی اس بات سے کہ آپ میرٹ میں فیصلے کریں گے. تو یہاں پہ کچھ تو ان کو پوچھیں گے آپ نے. اور یہ گجر صاحب کون ہے سر؟ ان کا کیا تعلق ہے حکومت سے کہ ان کا پٹرول پمپ نہیں گر سکتا؟ اگر وہ گر جاتا ہے تو ڈی پی او کا ڈی سی کا تبادلہ ہو جاتا ہے. سر یہ کچھ تو آپ اس میں ہمیں حوصلہ دینا کہ آپ بالکل مختلف ان سے جو اس سے پچھلی گورنمنٹس آئی ہیں جس کے لیے آپ کو ووٹ دیا گیا ہے تبدیلی کے لیے. سیال کوٹ والوں کے ساتھ بھی یہ کیا، ڈی سی کے ساتھ. سر یہ میرٹ پہ تو آپ ہمیں بتائیں نا کیا سواتی صاحب کا سر کورٹ میں ثابت ہو گیا ہے کہ وہ ان کی بحث کا کوئی قصور نہیں تھا جتنا سواتی صاحب کا. جیسی رپورٹ آئے گی سپریم، یہ تو جی آئی ٹی سپریم کورٹ نے بلائی ہے، جو بھی سپریم کورٹ فیصلہ کرے گا وہ اس کو بے کرے. سپریم کورٹ نے سواتی سے کہا آپ کو ریزائن کر دینا چاہیے، آپ کی جو مداخلت جس طرح آپ نے کی ہے. میرے سامنے ابھی کوئی نہیں آیا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر اعظم سواتی کی غلطی ہوئی وہ خود ریزائن کریں گے، وہ آپ انشاءاللہ دیکھیں گے. میں پوائنٹ بائی پوائنٹ آتے ہیں. اور یہ سوچیں کہ جو ان کے نیچے انکوائری ہو رہی تھی وہ تو میری ڈپارٹمنٹ کر رہی تھی، سی ڈی اے کر رہی تھی. کیا میں وہاں انٹرفیئر نہیں کر سکتا تھا؟ ہم ان کو نہیں روک سکتے. آپ نے سے باز پرس نہیں کی سر، آپ نے انٹرفیئر نہیں کیا، یہ بات صحیح ہے. میں پلیز بات سنیں. دیکھیں ہوتا یہاں کیا رہا ہے، کون سی آج تک بتائیں کسی طاقتور کے اوپر انکوائری ہو اور وہی گورنمنٹ میں بیٹھا ہو؟ کبھی آج تک ہوئی ہے انکوائری؟ میرے نیچے ہے سی ڈی اے، اعظم سواتی کے اوپر انکوائری ہے. کیا میں انفلوئنس نہیں کر سکتا تھا؟ وہ تو لوگ بیچارے میرے سپریم کورٹ. آپ کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر سارے اداروں نے پینما کے اوپر کہا کہ ہم بے بس ہیں، ہم گورنمنٹ کے خلاف کچھ نہیں کریں گے. ایک ادارے نے نواز شریف کے اوپر بات کی. کس نے کی؟ جا کے وہ جے آئی ٹی کے اندر جو بریگیڈیئرز تھے جس کی وجہ سے فوج کے خلاف ہوئے ہیں کیونکہ وہ کنٹرول میں نہیں تھے. ہم نے کسی قسم کی اپنے اوپر، میں نہیں کہہ سکتا تھا سی ڈی او کو کہ جی میرے اوپر نہ بات کرے. انہوں نے جا کے میرے جو بالکل غلط سٹیٹمنٹ تھی، میں نے کوئی چیز انلیگل گھر میں نہیں کی. اب آ جائیں بزدار پہ. عثمان بزدار ہیں چیف ایگزیکٹو پنجاب کے. ان کے پاس ایک آدمی آ کے رپورٹ کرتا ہے اور ٹھیک رپورٹ کرتا ہے کہ کسی کی بیٹی جو ہوتی ہے بشرا بیگم کی بیٹی، اس سے پولیس نے زیادتی کی ہے. ایک چیف ایگزیکٹو کیا وہ پولیس آفیسر کو بلا کے پوچھ نہیں سکتا؟ یہ کون سی دنیا میں ہوتا ہے؟ میں آپ کو میں بات بتاتا ہوں. دیکھیں میں نے چیف جسٹس نے کئی بڑی زبردست کام کیے، لیکن مجھے تھوڑا سا اعتراض ہے ان کے اوپر. ایک انہوں نے جو ایک چیف ایگزیکٹو ہے پروونس کا، وہ کیا کر رہا ہے؟ اس کی کوئی غلطی ہے یہ کہ وہ پوچھ رہا ہے کسی کو کہے جی کسی کی بیٹی سے پولیس نے زیادتی کی ہے اور وہ آ کے ان کو پولیس والے سے پوچھے نا؟ وہ چیف ایگزیکٹو ہے، وہ ذمہ دار ہے. دوسری چیز مجھے افسوس ہوا کہ انہوں نے جا کے زلفی بخاری کو وہاں کہا سپریم کورٹ میں کہ جناب آپ نے نیپوٹزم کی بات کی، میننگ کہ میں نے ان کو فیور کیا. میں اس لیے ایکسیپشن لیتا ہوں اس چیز کو. میں 10 سال تھا پاکستان ٹیم کا کیپٹن، آج تک مجھے کوئی کہہ کہ ایک میں نے کوئی رشتہ دار دوست کو سپورٹ کیا. نمل یونیورسٹی میں آج تک بتائے ایک میں نے کسی کو، شوکت خانہ میں بتائے، پشاور میں بتائے، ایک آدمی کو میں نے فیورٹزم نیپوٹزم میں لیا ہے. مجھے 5 سال ہوئے پختونخوا میں گورنمنٹ کرے، ایک مجھے بتایا میں نے رشتہ دار دوست کو کوئی پوزیشن دی ہوئے وہاں. یہ مجھے بڑا اس کا افسوس ہوا کہ چیف جسٹس صاحب نے وہاں سپریم کورٹ میں کہا کہ جی یہ نیپوٹزم ہوئی ہے. میں یہ آج آپ کو کہتا ہوں کہ کسی قسم کا میں نے آج تک کسی ادارے میں انٹرفیئر نہیں کیا. میری سن تو میری بہن کا نام آ رہا ہے، پوچھے کبھی میں نے کسی سے انٹرفیئر کیا؟ میں نے کہا کہ یہ اچھی بات آپ نے نہیں کیا. لیکن سر میرا پوائنٹ یہ ہے کہ چیف جسٹس کا رائٹ ہے یہ جاننا کہ کیا، پہلی بات تو یہ کہ کیا ہر عام آدمی کے لیے سی ایم پنجاب اویلیبل ہے اس طرح کمپلینٹس کے لیے؟ پھر بڑی بات ہے. اور ہمارا آج سی ایم پنجاب ایسا کبھی آپ کو سی ایم ملا ہی نہیں ہے. سارا وقت اس کے دروازے کھلے ہیں. جو آ کے لوگ میں آپ کی ایک اور جواب دے دیتا ہوں. مجھے رمیزہ جو ہیں نظامی جو ہیں نوائے وقت کی ہیڈ، انہوں نے کہا کہ ایک ظلم ہو رہا تھا کسی
ان کے رپورٹر بتا رہا تھا کسی خاتون کے اوپر اس کا ہسبینڈ شراب پی کے ظلم کرتا تھا اور کتنی دیر کر رہا تھا پتہ نہیں, وہ بڑی دکھ بھری کہانی ہے. انہوں نے کہا میں نے تنگ آ کے چیف منسٹر کو کال کر دی, کہتا 45 منٹ میں وہاں پولیس پہنچ گئی. تو میرا کہنے کا وہ اویلیبل ہے لوگوں کے لیے. میں یہ کہہ رہا ہوں ایک سیکنڈ صرف, میں آپ کو آپ بتا دیں وہ ٹھیک کیا ٹرانسفر, میں کس کو, ڈی پی او پاک پتن کو, انہوں نے تو ٹرانسفر کیا ہی نہیں. آپ اگر آپ پوری رپورٹ وہ سن لیتے, وہ کیا ہے آئی جی جو اس وقت ساروں کو سب کو ادارے بننے چاہیے, میننگ انڈیپینڈنٹ بورڈز بننے چاہیے, پاورفل بورڈز جو آٹونومسلی چلائیں اداروں کو. یہ ہے, یہ ہر جگہ یہی ہے. اگر آپ نے پی آئی اے کو بھی تو سر آپ کریں گے اس کو, پی ٹی وی کو بالکل کریں گے. بڑا ایشو ہے, کچھ تو ہے نا فروہی قسم کے ایشوز کہ کس نے کیا ہوا, ڈی پی او کا کیا ہوا, سواتی کا کیا ہوا. ایک بڑا ایشو ہے اور وہ ایشو پاکستان کے بزنس کمیونٹی کا ایشو ہے. پاکستان کی وہ بزنس کمیونٹی پرائم منسٹر جس نے آپ کو سپورٹ کیا, جس میں ملٹی نیشنلز کے چیف ایگزیکٹوز بھی ہیں, وہ بڑے پریشان ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ جہاں جاتے ہیں آپ سنگل ہینڈڈلی آپ بات کرتے ہیں صرف کرپشن کی, اور بات کرتے ہیں کرپشن کی ایسے جیسے اگر کرپشن کو آپ ٹھیک کر دیں تو پاکستان کے تمام مسائل جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے. آپ بات نہیں کر رہے ریٹ آف گروتھ کی, آپ بات نہیں کر رہے منی کریشن کی یا ویلتھ کریشن کی, جو پاکستان کے ایشوز ہیں. اور آپ کے جو ادارے آپ کے پاس ہیں, ایف آئی اے, نیب, ایف پی آر, انکم ٹیکس اور کسٹمز, وہ انتہائی کرپٹ ہیں. وہاں اگر سب کی نہیں تو بہت بڑی تعداد میں افسران ایسے ہیں جن کی اوپر کی آمدنی ہے. آپ کے کرپشن کے ریٹرک کے نیچے ان کو ایک کھلا ہاتھ مل گیا ہے پاکستان کی بزنس کارپوریشنز کے ہیڈز کو. فار انسٹنس پاکستان کا جو سب سے بڑا ٹیلی کام ہے, جو سب سے بڑا ٹیکس اسپنر ہے, اس کو ایف آئی اے نے بلا کے بٹھا لیا ایک چھوٹے سے گھر کے چکر میں دبئی میں, جو وہ 5 سال سے ڈکلیئر کرا ہے ایف بی آر میں. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ ایف بی آر میں ڈکلیئر ہے, انہوں نے ہیراسمنٹ کا ایک پورا پروسیس کھول دیا ہے کراچی اور لاہور کے بزنس مین کے خلاف. آپ کی کورٹس جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں بڑی بڑی ملٹی نیشنل کے چیف ایگزیکٹو کو کہ تمہیں ای سی ایل پہ ڈال دیا, تم باہر نہیں جا سکتے. یہ ساری کلائمیٹ پرائم منسٹر بالکل نہیں جاتی پروڈکٹیوٹی کی طرف یا گروتھ کی طرف. اگر آپ کی گورنمنٹ ہیراسمنٹ کرے گی, آپ کی گورنمنٹ نہیں ہیراسمنٹ کر رہی لیکن ایک ایسا ماحول کھڑا ہو گیا کرپشن کے نام پہ کہ وہ جو پبلک آفس ہولڈر ابیوز تھے ان کو کوئی فرق نہیں پڑا. ان کے پاس مہنگے وکیل ہیں, وہ بے شرمی سے کہتے ہیں یہ بیٹے کے پیسے ہیں, یہ بیٹی کے پیسے ہیں, یہ کزن کے پیسے ہیں. لیکن جو جینوئن بزنس مین ہے اس کی زندگی اجیرن ہوتی چلی جا رہی ہے اور آپ کی پروڈکٹیوٹی نہیں ہو پائے گی. میں موید آپ کی پوائنٹ بالکل ٹھیک ہے. پاکستان میں 1970 کے بعد ایک کلچر بن گیا, ایک 22 فیملی کا, ہم تو تب اسکولوں میں تھے, ایک 22 فیملی کا ہو گیا کہ 22 فیملی کا میں ساری دولت چلی گئی ہے. اور وہ ایک کلچر بنا کہ 22 فیملیز کے خلاف ہوتے ہوئے وہ ایکچولی سرمایہ کاری کے خلاف ہو گئے. سرمایہ کاری میں نے اپنی کانوں سے سنا ہوا ہے, معراج محمود خان ہوتے تھے جب وہ ہماری پارٹی میں تھے, سرمایہ کار کو برا بلا کہتے تھے. مہاتر محمد نے پہلے بھی میں 20 سال پہلے ملا, اس باری پھر ملا میں, انہوں نے بڑی امپورٹنٹ بات کی, اور وہ شیخ محمد دبئی والے نے بھی وہی کی. دیکھیں جب تک آپ اپنی بزنس کو ویلتھ کریشن ان کی مدد نہیں کرتے پیسہ بنانے میں, جب تک وہ ان کی مدد نہیں کرتے نفع بنانے میں, وہ ویلتھ کریشن ہوتی نہیں ہے. ہوتا کیا ہے کہ جب ایک بزنس پیسہ بنانا شروع کرتی ہے سارے دیکھ کے اسی طرح بزنس میں آ جاتے ہیں. آپ نے اپنی خود دیکھا ہوگا کہ ایک کوئی چیز ایک نیا آئیڈیا شروع ہوتا ہے, وہ پیسہ بنتا ہے, وہی چیزیں ریپلیکیٹ ہونی شروع ہو جاتی ہیں. انویسٹمنٹ بھی ایسے ہی آتی ہے, جب لوگ دیکھتے ہیں کہ انویسٹر پیسہ بنا رہا ہے اور انویسٹر آ جاتے ہیں. پاکستان کا سارا کلچر 1970s کے بعد اینٹی بزنس مین اینٹی انویسٹر ہو گیا. ٹیکس پیئر بھی اسی کو پکڑتا ہے جو پیسہ بنا رہا ہوتا ہے, اور ایک پولیٹیکل زون بھی ادھر چلا جاتا ہے. اور میں آپ کو کیا بتاؤں, ایک بہت بڑے انویسٹر سارا جو اوورسیز پاکستانی نے جس نے بہت بڑا پیسہ بنایا, جنہوں نے سب سے زیادہ انویسٹمنٹ کی, انہوں نے مجھے بار بار بتایا کہ جو پولیٹیکل کلاس ہے جب ہم آتے ہیں وہ پیسے مانگنے آ جاتی ہیں, الیکشن سے پہلے پیسے مانگتی ہیں, پھر ان کو تنگ کرتی ہیں پیسے لینے کے لیے. پھر گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کے اندر یہ بن گیا ہے کہ اچھا یہ پیسے والے لوگ ہیں, ان سے جا کے ڈفرینٹ ادارے پیسے مانگتے ہیں. اس کی وجہ سے
جو ایک ورڈ ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس, آسانی, بزنس کرنے کے لیے آسانی, وہ پاکستان تقریباً سب سے پیچھے ہے اس میں, جس کی وجہ, اچھا سر میں سنتا رہے نا, یہ ہے پرابلم. آپ یقین کریں میں نے ساری بزنس کمیونٹی سے ملا ہوں, ہماری پالیسی ساری یہ ہے کہ لوگوں کو پیسہ بنانے دیں, پاکستان کے اندر ماحول پیدا کریں کہ بزنسز آ کے پیسہ بنائیں. یہ جتنے بھی لوگ آئے ہیں, یہ جو بڑے بڑے انویسٹر سب مجھے ملے ہیں, ایکزون آیا, ایکزون اتنا بڑا 27 سال کے بعد پاکستان میں آیا, ان سب کو ہم نے اشور کیا ہے کہ ہم تمہاری پوری مدد کریں گے. اس آفس کے اندر ہم ایک آفس بنا رہے ہیں ایز آف ڈوئنگ بزنس کا, وہ پورا تیار ہے موڈیلٹیز, کہ کوئی بھی انویسٹر ہو اگر اس کو کوئی پرابلم ہو وہ ہمارے ایک ون ونڈو آپریشن پہ کہہ کے مجھے پرابلم ہے. اور اس کا سب سے بڑا نقصان موہت کس کو ہو رہا ہے؟ بڑے لوگوں کو نہیں ہو رہا, اسمال اور میڈیم انڈسٹری, جو چھوٹے چھوٹے ہمارے کام کرنے والے ہیں, جو گجرانوالہ میں, جو گجرات, یہ جو سیالکوٹ سینٹر ہے, اسمال اور میڈیم, جو اصل لوگوں کو روزگار دیتا ہے, وہ ہمارا بالکل ہی بیٹھ گیا ہے. کیونکہ اتنے زیادہ ڈپارٹمنٹس جو کرپشن کے لیے ہر کوئی پیسے مانگنے آ جاتا ہے. ہماری اب پوری کوشش یہ ہے کہ آسانی پیدا کریں بزنس انویسٹرز کے لیے, اور آپ یقین کریں کہ یہ ہم کامیاب ہو جائیں گے, کیونکہ یہ سلو پروسیس ہے, پرانی عادتیں پڑی ہوئی ہیں. ایک اور ہم نے کام کیا, پہلی دفعہ ایف بی آر ٹیکس پالیسی بھی ایف بی آر بناتی تھی, پیسے بھی وہ اکٹھے کرتی تھی. یہ ہم نے پہلی دفعہ یہ کیا ہے کہ علیحدہ کر دیا. ایف بی آر کا کام صرف کلیکشن ہے, پالیسی کامرس اور فائنانس بنائے گی. یعنی یہ ہماری ایکسپورٹس کیوں گر گئی ہیں؟ ہماری ایکسپورٹس اس لیے گری ہیں کہ کلیکشن کرتے کرتے ہم نے اپنی انڈسٹری کل کر کے رکھ دی ہے. ہم نے ان کو علیحدہ کر دیا ہے, انسینٹو دیں گے انڈسٹری کو, اور صرف اور وہ کہ کون سی انڈسٹری انکریج کرنی ہے. اب ہمارا یہاں پاکستان میں ڈی انڈسٹریلائزیشن ہو گئی ہے. انڈسٹری جدھر فیکٹریاں بنی ہوئی تھی وہاں ریل اسٹیٹ بن رہی ہے. تو یہ بالکل ریورس کر رہے ہیں سب کچھ. جو آپ نے بات شروع میں کی, پوری کوشش اب یہ ہے کہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں بزنس کرنے کے. جی خان صاحب, اس میں 2 کوسچنز ہیں. ایک تو بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے, اور دوسرا میں وہ اس میں بھی ایڈ کر دوں کہ مرغیوں اور انڈوں سے برازیل $7.5 ارب کما رہا ہے, یہ 2016-17 میں, اور انڈیا امریکہ اس سے بھی زیادہ کما رہا ہے. تو نہیں, امریکہ بعد میں ہے, برازیل کا میں نے آج ریکارڈ چیک کیا, برازیل لائف سٹاک اور یہ تینوں میں مرغیوں کی بات کریں, چکن سے وہ سب سے زیادہ پیسہ وہ کما رہا ہے. نمبر 1 خان صاحب, کہ یہ جو نئی پالیسی آئی ہے, یعنی آپ ایک نئے طریقے سے پاکستان کو چلانا چاہ رہے ہیں. بیوروکریسی پاکستان کو ایک پرانے طریقے سے چلانی تھی پچھلے حکمرانوں کے ساتھ مل کر, ان کا طریقہ اور تھا. آپ ایک نیا طریقہ انٹروڈیوس کر رہے ہیں. اس میں آپ کو سب سے بڑی پرابلم آ رہی ہے ان بیوروکریٹ سے جو گو سلو کی پالیسی اب بیچ میں انہوں نے انٹروڈیوس کر دی ہے. وہ کرتے یہ ہیں کہ لوگ ان کے پاس کام لے کر جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی نیب تو ہمیں پکڑے گا, ہم کیوں آپ کا کام کریں. اس خوف کو یا اس نئے کلچر کو وہ استعمال کر رہے ہیں لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے, اور لوگوں کو متنفر کر رہے ہیں آپ کی گورنمنٹ سے. لوگ باہر نکل کے دفتروں کو یہ کہتے ہیں اچھی حکومت ہے, یہ طریقہ انصاف کی ہمارے کام ہی نہیں ہو رہے. جو کام تھوڑے سے پیسے دے کر ہو جاتے تھے, آفیسر بڑے آرام سے ٹیبل پہ بیٹھ کے کہتا ہے نیا پاکستان ہے بھائی بک تو. اور یہ سیریسلی ہر طرف ہو رہا ہے, ہر طرف سے شکایت آ رہی ہے, گو سلو پالیسی ہے. اس کو آپ کیسے ٹیکل کریں گے؟ نمبر 1. نمبر 2, ایک تو یہ بڑا پہلے اس کا جواب ہے. سب سے پہلے تو یہ قوم فیصلہ یہ کرے کہ کیا ہم نے یہ کرپشن کا نظام چلنے دینا ہے. اگر یہ نظام چلنے دینا ہے, پاکستان کی کوئی فیوچر نہیں ہے. دوسرا یہ فیصلہ کرے کہ یہ جو ملک امیر ہوتے ہیں وہاں کیوں نہیں ہے کرپشن, سوئٹزرلینڈ میں کیوں نہیں ہے کرپشن. جدھر سٹینڈرڈ آف لیونگ زیادہ ہے وہ کرپشن نہیں ہے. جدھر ملکوں کے وسائل کے باوجود کرپشن زیادہ ہے وہاں غربت زیادہ ہے. سو پہلے یہ ریئلائز کر لیں کہ یہ کرپشن کوئی میں نے ایجاد نہیں کیا, اینٹی کرپشن پروگرام. یہ ہر ملک, چائنا جو آج سب سے تیزی سے جو فیوچر اکنامک سپر پاور بن گیا اور بننے جا رہا ہے, امریکہ کو پیچھے چھوڑ جائے گا اگلے 10 سالوں میں. آج امریکہ ان کا 12 ٹریلین ہے, امریکہ کا کوئی 18 ٹریلین ہے. اگلے 10 سالوں کے اندر چائنا پہنچ رہے 30 ٹریلین پہ اور امریکہ 22 ٹریلین پہ ہے ڈالرز پہ. تو جو چائنا بڑھ ہے, انہوں نے 400 وزیروں کو پچھلے 5 سال میں کنورٹ کیا کرپشن پہ. تو کیوں کیا ہے؟ کیونکہ سب کو پتا ہے کہ کرپشن ایک امپیڈمنٹ, ایک ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. تو پہلے تو یہ فیصلہ کر لیا, آپ کو ووٹ دے دیا نا سر. میں اب ان کے لیے آپ اس کو چلائیں گے کیسے؟ میں عمران اپنے کمپلیٹ کر رہا ہوں. پہلے تو میں لوگوں کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کرپشن یہ میری کوئی کسی سے ذاتی لڑائی نہیں ہے, یہ ملک کی فیوچر کے لیے امپورٹنٹ ہے.
दूसरी चीज, और हमारी 60s के अंदर हमारी बड़ी जबरदस्त गवर्नेंस थी जिसकी वजह से पाकिस्तान सबसे तेजी से ऊपर जा रहा था। अब इसमें कोई शक नहीं कि पुराने सोच के बैठे हुए लोग, जिन्होंने, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिन्होंने अरबों रुपया बनाया इस सिस्टम के जरिए, करप्ट सिस्टम में बेनिफिशरीज हैं, इनको स्टेटस को कहते हैं, ये लोग इस सिस्टम से पैसा बना रहे थे। ये पूरी कोशिश कर रहे हैं सैबोटाज करने की, ये तासुर दे रहे हैं जी गवर्नमेंट ज्यादा देर नहीं चलेगी, और इसलिए चुप करके घोंसलों पे लगे हुए हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो नैब भी है, मुझे अफसोस ये है कि नैब, आपने कहा नैब हमारे नीचे नहीं है, मेरे नीचे नैब होती, आज कम से कम 50 बड़े बड़े करप्ट लोग जेलों के अंदर होते। कौन कौन? वो मैं अभी नाम नहीं बताऊंगा, वो फिर शोर मचा देंगे, उन्होंने जेलों में होना था। नंबर 2, मैं इतना बड़ा दायरा खोल दूं नैब का, वो हर लोग, कोई बिजनेसमैन को पकड़ रहा है, कभी किसी को, छोटी छोटी चीजों पे हाथ डाल रहे हैं। देखिए, जब हम मलेशिया की एंटी करप्शन में गए, उनकी जो कन्विक्शन रेट है वो 90% है, नैब की 7% भी नहीं है करप्शन ही रेट। तो जब आप इतना दायरा खोल देंगे, आपके पास मैन पावर ही नहीं है, तो वो कैसे कोई पकड़ा जाएगा? बड़े बड़े लोगों को देखेंगे, इब्रतनाक होती है जब आप बड़े लोगों को करप्शन में पकड़ते हैं, नीचे वैसे ठीक हो जाते हैं। सर, घोस्ट लोग सोल्यूशन बता दें, सोल्यूशन क्या आपके पास? तो इसका पहले तो नैब का मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि इसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं, ना हमारे कोई लोग इसमें भर्ती हुए हैं, लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता FIA को ठीक कर रहे हैं। FIA के अंदर भी ऐसी हरकतें थी, और हो क्या रहा है ये, अब हम एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव कर रहे हैं। मैं आपको सिर्फ मिसाल दे रहा हूं, खरबों रुपए की अब तक जमीन हम पकड़ चुके हैं। हमने उनको कह के, सबको पता है, हमने कह के किसी गरीब घराने को नहीं गिराना, किसी गरीब का घर नहीं गिराना, आपने छोटे लोगों को नहीं गिराना, आपने सिर्फ बड़े बड़े माफियाज के पीछे जाना है, क्योंकि असल जो इंक्रोचमेंट है वो माफियाज कर रहे हैं। उसके बावजूद हम पता चलता है जी वो किसी छोटे से किसी गरीब घराने को गिरा दिया, पता चलता ये है, ये करते क्यों हैं? ये बड़े माफियाज के कहने पे ये गिराते हैं, इनकी टीवों में तस्वीरें आ जाती हैं, बेचारे औरतें बच्चे रो रहे होते हैं, और बच जाता है बड़ा माफिया पीछे वो बैठे हुए हैं इनके। इसके पीछे भी कौन लोग डरे हुए हैं? अभी मुझे बताइए, जो पॉलिटिकल मेरे मुखालिफ है, पहले दिन से इन्होंने शोर मचा दिया कि गवर्नमेंट फेल हो गई, कोई कह रहा है जी गवर्नमेंट को चलने ना दो, हमने किया ही कुछ नहीं है। हाँ, जरदारी का ब्लेम, हमने तो किया ही कुछ नहीं है। हमने जब कुछ करेंगे तो हमारे पीछे, ये पुराने केसेस चले आ रहे हैं, लेकिन ये डरे हुए हैं। जो चीजें हमारे सामने आ रही हैं, मैं आप सबको बताऊं, हमें जो चीजें हमारे सामने कामरान आ रही हैं, जिस सतह की करप्शन हुई है, आपको किसी को भी नहीं अंदाजा, मुझे नहीं अंदाजा था। उनको डर ये लगा हुआ है कि ये सारी चीजें अभी बाहर आने वाली हैं, ये पकड़े जाएंगे सारे। मैं आपको कह तो रहे, आप देखिए, इसकी सिर्फ एक पॉइंट कह दूं, हम गवर्नमेंट में हैं, गवर्नमेंट तब चीज सामने, गवर्नमेंट इल्जाम नहीं लगाती, गवर्नमेंट जेलों में डालती है जब उनके पास केस तैयार हो जाए। अनफॉर्चुनेटली इनके पास वकील जबरदस्त हैं, करोड़ों रुपए के इनके पास वकील हैं, गवर्नमेंट के पास वकील प्रोसिक्यूशन कमजोर है, सस्ते भी वकील हैं, तो जब तक केस पूरा तैयार नहीं होगा, अब हम इनको लेके नहीं, ब्यूरोक्रेट्स का क्या करना है, वो उसका जवाब नहीं है। वो ब्यूरोक्रेट्स की आहिस्ता आहिस्ता इनका सफाया, जो रुकावट बनेंगे वो सफाया होगा। एक इमरान, एक चीज कह दूं, मैं ये बार बार सुनता हूं जी, उनको नहीं पता चल रहा, ये चेंजेस हो रहे हैं, DC चेंज हो रहा है। हमारी आई है गवर्नमेंट पहली दफा जब गवर्नमेंट आई है, तो पहले तो ये होता था, नून लीग आई तो वो अपने सारे लोग ले आए, पीपल्स पार्टी है उनको हटा के अपने लोग, हम तो गवर्नमेंट में नहीं रहे, अपने लोग ही मिल रहे हैं। हम अब देख रहे हैं, इनमें से देख रहे हैं, हमारी टीमें बन रही हैं, जिधर जिधर हमारे सामने रुकावट बनेगी हम इनको चेंज करेंगे। आपने कहा जी बुजदार ने चेंज कर दिया, उन्होंने सियालकोट में, वो आदमी टूर करता है, उसने ये करतारपुर के बाद उन्होंने टूर के सियालकोट का, उन्होंने हालात देके उनको चेंज किया है, कोई जात पे तो नहीं किया। साबिर शाकिर जी सर, आपने ये बताया कि अभी 50 लोग आने वाले हैं बड़े बड़े करप्शन के मामले में। सर, दो ही मॉडल हैं, एक अगर तो आप रूटीन के कवानीन से ये करप्ट लोगों को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो क़यामत तक आप नहीं पकड़ सकते, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है इस वक्त वो करप्ट लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देता है, और जो करप्शन नहीं करते उनके लिए आसानियां पैदा करता है, या करप्ट लोगों के लिए। हमारे माफियाज भी अंदर बैठे हैं सिस्टम के अंदर, हर इदारे के अंदर,
تو یہ تو پاسبل نہیں ہے. ایک ہے محمد بن سلمان کا ماڈل, وہاں بادشاہت تھی آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن اس نے پکڑے 50 آدمی 100 آدمی 5 اسٹار ہوٹل میں ڈالے, اور جب تک ریکوری نہیں ہوئی اس وقت تک ان کو چھوڑا نہیں ہے. 1200 ارب ڈالر اس نے لیا. اس کے بعد دوسرا ماڈل ڈیموکریٹک گورنمنٹ میں اس وقت برطانیہ میں چل رہا ہے, میں ابھی ہو کے بھی آیا ہوں. وہاں پہ انہوں نے یہ کیا ہے, جو بیرون ملک اوورسیز برٹش تھے ان کی ڈیٹیلز لیں, ان کو ایک موقع دیا 40% آپ دیں, اپنی وائٹ منی کروائیں. اس کے بعد انہوں نے اپنے ہی ملک میں ان اپنے سٹیزنز کو نوٹس اور مقدمے شروع کر دیے, گرفتاریاں شروع کر دیں. ایک یہ ماڈل ہے. ان دونوں میں سے ہم کوئی بھی ماڈل نہیں اختیار کر رہے. آپ روٹین کے قوانین کے مطابق چلنا چاہ رہے ہیں, اس سے تو یہ لوگ کبھی بھی قابو نہیں آئیں گے. اور آپ نے کہا نیب, اگر نیب نہیں کرتا تو ایف آئی اے آپ کے کنٹرول میں ہے, براہ راست انٹیریئر منسٹری کے انڈر ہے, اس کو آپ کھڑا کر دیں مقابلے میں, وہ کرے. پھر لیگل ریفارم یا کوئی بھی لیجسلیشن اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک اپوزیشن آپ کے ساتھ نہیں ہوگی, کیونکہ سینٹ میں آپ کی میجورٹی نہیں ہے, سمپل میجورٹی بھی نہیں ہے. تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کسی ایک پارٹی کے ساتھ جب تک آپ ملیں گے نہیں, کوئی لیجسلیشن نہیں ہو سکتی. آپ کے پاس ایک ہی حل ہے کہ آرڈیننس پاس کریں, آرڈیننس جاری کر کے 6 ماہ کے لیے یہ سارا پروسیس کریں. جی میں صابر, اب میں آپ کو ہم نے لوگوں سے, اب ایف بی آر ہمارے نیچے ہے, ایف آئی اے ہمارے نیچے, اینٹی کرپشن ہمارے نیچے. ہم نے فوری طور پہ جو پہلے تو سائن کیے اگریمنٹس, 26 ملکوں سے اگریمنٹ سائن کی. انہوں نے کبھی اگریمنٹ نہیں سائن کی ان پچھلی گورنمنٹ سے. اگریمنٹ کیا سائن کی کہ ہم آپ کے شہریوں کا ڈیٹا دیں گے, آپ پاکستانی شہری جو باہر بیٹھے ہیں ان کا ہمیں ڈیٹا دیں. 26 ملکوں سے جو اب تک ڈیٹا آیا, اور ابھی ڈیٹا کھلتا جا رہا ہے, بڑے نام ہے نا, آپ حیران ہوں گے کہ 26 ملکوں سے جو اب تک پاکستانیوں کے بینک اکاؤنٹس آئے ہیں وہ 11 ارب ڈالر ہیں. 11 ارب ڈالر. ہم یہاں 4 5 ارب ڈالر کے بھی دنیا کے چکر لگا رہے ہیں. 11 ارب ڈالر پاکستانی شہریوں کے. لیکن دوسری چیز بڑی انٹرسٹنگ سامنے آئی, جب ہم نے دبئی سے منگوائے اور سعودی عربیہ سے منگوائے تو پتا چلا کہ جو اقامہ ہولڈرز ہیں ان کے انہوں نے ہمیں انفارمیشن نہیں دی. انہوں نے کہا جی یہ دبئی کے شہری کاؤنٹ ہوتے ہیں. اب آپ کو پتا چلنا چاہیے کہ یہ اقامے کیوں لیے گئے تھے. ملک کا پرائم منسٹر اقامہ لے کے بیٹھا ہوا ہے, وہ انٹیریئر منسٹر, فائنانس منسٹر, ڈیفنس منسٹر دوسرے ملکوں کی شہریت لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ انہوں نے منی لانڈرنگ کرنی تھی. انہوں نے جو یہاں سے پیسہ وہاں بھجوایا اقامہ کھول کے, وہ ہم نے جب اکاؤنٹ ان کے نام ہی نہیں آئے, کیونکہ یہ دبئی کے شہری, یو اے ای کے شہری گنے گئے. ادھر سے انہوں نے آگے بھیجے, جو ہمیں اب تفصیلات مل رہی ہیں, وہاں سے بھیجے آگے لنڈن, وہاں سے گئے سوئٹزرلینڈ, وہاں سے گئے ترکی. یہ سارے اب ہمیں اکاؤنٹس مل رہے ہیں. اس کو ٹائم لگ رہا ہے. لیکن میں آج آپ کو بتاؤں, ہم نے 3 دن پہلے سوئٹزرلینڈ سے سائن کیا. یہ سوئٹزرلینڈ 2014 سے لوگوں نے, جب امریکہ نے اپنے شہریوں کی جو آپ بات کر رہے ہیں, انہوں نے بتایا جی بتائیں شہریوں کے اکاؤنٹس کتنے ہیں. امریکنوں نے ان کو ٹیکس کیا, انہوں نے نہیں سائن کیا, ہم نے 3 دن پہلے سائن کیا. اب سوئٹزرلینڈ سے ہمیں پوری انفارمیشن آئے گی, اور انفارمیشن صرف یہ اب کی نہیں آئے گی, ہم نے 5 سال پہلے کی مانگی ہے, کیونکہ پینما کے بعد بڑے لوگوں نے اپنے سوئٹزرلینڈ سے اکاؤنٹس نکال لیے ہیں. ہم نے 5 سال کے پہلے, تاکہ ہمیں 5 سال مل جائے کہ ان کے جو اکاؤنٹس تھے وہ کس کس کے اکاؤنٹس تھے سوئٹزرلینڈ میں. یہ جو انفارمیشن ہے, یہ میں سوال یہ ابھی آپ سب کو کہ کیوں نہیں انہوں نے پہلے مانگے. یہاں ملک میں ڈالر کی کمی ہے, یہاں آپ آئی ایم ایف سے قرضے لے رہے ہیں. 16 دفعہ پاکستان آئی ایم ایف کے پاس گیا 30 سالوں میں. مجھے آج کہتے نہیں جی آپ آئی ایم ایف کے پاس کیوں بات کر رہے ہیں. 16 دفعہ ہم گئے ہیں. بنگلہ دیش اور ہندوستان 1 دفعہ گیا 3 سالوں میں, ہم 16 دفعہ گئے ہیں. تو 1 دفعہ آپ آئی ایم ایف سے قرضے بھی لے رہے ہیں, دوسرا آپ یہی چیک نہیں کر رہے کہ اربوں ڈالر پاکستانیوں کا غیر قانونی طور پہ باہر پڑا ہوا ہے, جو پہلی دفعہ آپ گورنمنٹ انفارمیشن لے رہی ہے. یہ ڈرے کیوں ہوئے ہیں؟ کیونکہ جیسی جیسی انفارمیشن آ رہا ہے ہمیں چیزیں پتہ چلتی جا رہی ہیں. پولیٹیکل فگرز کے ڈرائیوروں کے 5 گھر مل رہے ہیں دبئی کے اندر. اب اچھا علیحدہ پراپرٹیز کی ڈیٹیلز آ رہی ہیں. ابھی آپ کو جو پراپرٹیز کی ڈیٹیلز آ رہی ہیں وہ ابھی آئی نہیں ہیں باقی ملکوں سے, صرف جو دبئی سے ہی آئی ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ اس ملک میں کس طرح کا پیسہ باہر گیا یہاں سے. تو اس لیے منی لانڈرنگ کی ریگولیشن میں